اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے یہ تین اسماء روز 500 بار پڑھنے والا غنی اور مالدار ہو جاتا ہے۔ آپ بھی آزمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے تین اسماء الحسنیٰ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ لٹرلی یار جس کے پڑھنے سے نا کچھ ایسے کرم نوازیاں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر اگر تو وہ اس گھر کے اندر کسی بھی قسم کا کچھ جادو کوئی بھی وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے پڑھنے سے، اس عمل سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا کہ اگر کوئی بندشیں ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں کسی بھی کام کے اندر، وہ دور ہو جاتی ہیں اور رزق جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ فوائد ہیں ان تین اسماء الحسنیٰ کو پڑھنے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس پہ بھی اب بات کریں گے کہ ہم نے اس کا طریقہ کار کیا اڈاپٹ کرنا ہے، وہ بھی ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو بھی بندے رزق کا وظیفہ کرتے ہیں، رزق کے بارے میں مختلف وظائف، اور مطلب سرچ انجن میں جو سب سے زیادہ اس وقت سرچ کیے جاتے ہیں نا عمل، وہ وظیفے وہ رزق کے ہی بارے، مالی مشکلات کے بارے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ایسے وظیفے بہت زیادہ سرچ کیے جاتے ہیں جس کے اندر ان مسائل کا حل ہو، معاشی معاملات کا جو حل ہو، اور امپیکٹ بھی ظاہر ہے جو ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے اسی چیز کے بارے میں لوگ ڈھونڈتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے مطلب یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں صرف آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوست، کیا گوگل پہ سرچ کرنے سے اور ڈیلی نیا وظیفہ سرچ کرنے سے یا ڈیلی نیا چینل سرچ کرنے سے آپ کے مسائل حل ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ بس اس بات کو اکیلے میں بیٹھ کے ذرا سوچیں۔ کیا آج کل کی رہنمائی صرف اسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے رہ گئی ہے، یا آپ لوگوں کے گھروں میں اللہ کا کلام موجود ہے، یا آپ کے گھروں میں یا آپ کے ارد گرد کوئی بزرگ موجود نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بس کچھ چیزیں اپنی بہتر کر لیجئے۔ آپ کو زیادہ ٹیکنیکل نالج کی ضرورت نہیں ہے ان معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ صرف اور صرف یہ اگر بندوبست کر لو نا کہ زیادہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق زیادہ نہیں، صرف 200 آیات تو قرآن کی روز پڑھ لیا کرو، دیکھ کے تلاوت کر لیا، 5 وقت نماز اپنی قائم کرو، 200 آیت کم از کم روز تلاوت کرو، کچھ درود و استغفار پڑھا کرو، اور پھر اپنے رزق کے لیے ایفرٹ کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور اگر آپ سے کچھ کسی کا کوئی حق تلفی ہو چکی، کسی کا دل دکھا دیا تھا، کسی کے ساتھ آپ نے برا سلوک کر دیا تھا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اس سے سوری کر لو، اللہ سے بھی معافی مانگو۔ معاملات اتنے سے ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ہم لوگوں میں ابھی اتنا شعور ہی نہیں آیا نا، اتنا ہمارے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے۔ بڑی حوصلے کی بات ہوتی ہے کہ کسی کا اگر برا چاہا تھا، کسی کے ساتھ برا کیا تھا تو اس سے جا کے سوری کر لیں، لیکن یہ کرنا تو پڑے گا۔ یہاں نہیں کریں گے تو وہاں کرنا پڑے گا، ادھر کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر معاملات بہتر ہونے والے ہیں نہیں۔ آپ اپنا گمان کر سکتے ہیں۔ تو میں بار بار اسی بات پہ آتا ہوں، جب بھی میں اس کے حوالے سے کوئی آیت یا کوئی چیز ڈسکس کرنے کے لیے آتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں یار آپ سے کہ اپنے آپ کو بیٹر کر لو، وہ چیزیں تو خود بخود بیٹر ہو ہی جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عمل کچھ یوں ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے تین اسماء، اگر کوئی شخص ان کو 500 ٹائم ڈیلی پڑھتا ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسماء کون سے ہیں؟ پہلے وہ سن لیجئے، یا اللہ ہو، یا سلام ہو، یا مومن ہو۔ یہ تین اسماء الحسنیٰ، اس کو آپ نے روزانہ جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد 500 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، اور 1 گلاس پانی پر اس کو پڑھ کے دم کر لینا، 500 ٹائمز پڑھ کے پانی پہ دم کر لینا۔ اور اس پانی کو آپ نے پینا بھی ہے،
گھر میں کمروں میں چھڑکاؤ بھی کر لینا ہے. زیادہ گھر کے افراد ہیں تو پینے کے پانی میں ملا کے سبھی پی لیں. اور یہ عمل آپ نے اسی طرح کنٹینیو رکھنا ہے، منیمم 20 days اس کو آپ نے بغیر کسی گیپ کے کنٹینیو رکھنا. تو یو ول سی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے. آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے اس کو یہ پانی پڑا ہوا پلائیں، وہ صحت یاب ہونا شروع رہتا. اگر گھر میں کسی کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کو پلائیں، وہ حالات بہتر ہونا شروع رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء سے مدد لیجیے. ضروری نہیں ہوتا کہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، یہ تو جو سٹوری ٹیلنگ کر رہے ہوتے ہیں نا یہاں پہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہم جیسے لوگ، یہ ہم لوگوں نے یہ بنا رکھا کہ جی اب وہ ایک ہی ٹائٹل تو بار بار نہیں رکھ سکتے نا، تو جی یہ وظیفہ جو ہے کر لیں، اس سے جناب یہ کام ہو جائے گا، یہ وظیفہ کر لیں سے یہ کام ہو جائے گا. ارے بھائی، آپ کے رب نے سارے کام کرنے ہیں، آپ رب کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی بھی وظیفہ کر لیں. کسی بھی ایک عمل سے اگر اللہ آپ کا راضی ہو جاتا ہے، آپ کا رب راضی ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے اگینسٹ آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے وہ پورے ہو جائے گا. اور پھر یہ کیا کہنا کہ یہ شادی کا وظیفہ ہے، یہ رزق کا وظیفہ ہے، یہ تعلیم کا وظیفہ ہے. ٹھیک ہے، ایسے آپ یہ ہم لوگوں کی ایک گیم پلان ہے، یہ سب ہم لوگوں کو نہیں پاتے ہیں، یہ اس کے لیے کریں اس کے لیے کریں. کہ اللہ تعالیٰ نے جب مقصد کسی بھی عبادت کا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو. اللہ کو کنی اسماؤں سے ہم بیٹھ کے پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اللہ کرتے ہیں، کبھی اللہ الصمد کرتے ہیں، کبھی لا الہ الا اللہ کرتے ہیں. تو وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور جب اللہ راضی ہو گیا تو ہر کام ہو جاتا ہے. پھر اس میں یہ کیا کہنا کہ یہ ہوگا اس سے یہ نہیں ہوگا. پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے اگر وہ قبولیت کی گھڑی میں ہوئی اور 40 بندوں نے ایسی میں محفل میں ہوتے آمین کہہ دیا، ادھر کوئی ابدال آئے ہوتے ہیں، کوئی نیک اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو کیا آپ کی دعائیں قبول ہوگی، پھر آپ کا تو ہر مسئلہ حل ہو گیا. اتنی سی کہانی جس کو ہم نے اتنا بڑا وہ لنکی ایک وہ بنایا ہوا ہے، تھیسس بنایا ہوا ہے اس کو. تو بہرحال جی آپ اس کو کیجیے گا، مجھے فیڈ بیک سے ضرور ادا کیجیے گا. اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، پرابلم کا شکار ہیں، تو آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے. باقی یہ ہے کہ مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو شام 5 سے رات 10 بجے تک پاکستان ٹائم ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور باقی جو ہے جو یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، دوسرے ممالک سے بات کرتے ہیں، ایک میسیج ڈراپ کریں، کال کا ٹائم لیں اور آسانی سے بات کریں، کوئی چارجز نہیں اس کے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے. میری طرف سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ